السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اسلام آباد میں بہت سی خبریں ہیں، افواہیں ہیں، مشکل فیصلہ ہوگا یا الیکشنز ہوں گے، اس پر اب اتحادیوں نے اور خصوصاً ان اتحادیوں میں مسلم لیگ نون نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، یہ اب ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہیں چینلز پہ، یہ ایک چینل پہ نہیں، سب چینلز پہ، کہ کیا ہوگا؟ کوئی کلیئرٹی ہے آپ کے پاس کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کلیئرٹی ہے اپوزیشن کو، جو اپوزیشن کا کولیشن تھا جو اب حکومت میں ہے، ہمیں 4 سال کی عادت آسانی سے نہیں جاتی، آہستہ آہستہ جائے گی۔ مجھے پتا ہمارے سے بھی یہی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو کولیشن ہے ان کی یہ بالکل رائے ہے کہ ہمیں پوری ٹرم کرنی چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے معاملات ہیں، جس نہج پہ وہ پہنچ گئے ہیں، یہ بڑے آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ایسے فیصلے جن سے عوام پر بھی بوجھ پڑے گا۔ جب آپ نے ملک کی معیشت کو بچانا ہے، جہاں پر یہ معیشت پہنچ گئی ہے 4 سال میں، ہم نے اس کا تجزیہ میں کرنا شروع کروں تو لمبی کہانی ہے، لیکن یہ آج حقیقت ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں تشویشناک ہیں، معاشی حالات تشویشناک ہیں، ان کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت ہے، وہ سیاسی قیمت اس کولیشن کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اکیلے ادا نہیں کرنی۔ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں۔ سٹیک ہولڈر سے کیا مراد؟ سٹیک ہولڈرز، میں آج سٹیک ہولڈرز میں این ایس سی میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ ایک آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، جس میں آلریڈی عسکری قیادت اور سویلین قیادت موجود ہوتی ہے۔ آپ وہاں صدر صاحب کو بھی بلائیں، آپ وہاں چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیف منسٹرز کو بلائیں، اور جو ملک کے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بلائیں، اور ان کے سامنے ملک کے حالات رکھیں، اور وہ آپشنز بھی رکھیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، ہم نے کیسے ان معاملات کو حل کرنا ہے، اور ان سے سپورٹ مانگیں، ان کی اونرشپ مانگیں کہ یہ فیصلے صرف پرائم منسٹر کے نہیں ہیں، یہ فیصلے صرف حکومت کے نہیں ہیں، کولیشن کے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس پروسیس میں، کیونکہ آج ہمارا ملک مشکل میں ہے۔ لیکن آج کا مطلب مشکل میں ہوتی نا، آپ اسٹیبلشمنٹ سے اونرشپ اور سپورٹ مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، بنیادی طور پہ سر نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلانے کا مطلب تو یہی ہے۔ آپ کسی اور نام سے بلا لیں، سیکورٹی کمیٹی نہ بلائیں۔ وہ آپ ماننا بھی نہیں چاہیں گے، لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے نا سر۔ اس دن آپ کی جو میٹنگ ہوئی پرسوں رات کو، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اگست، کون سی تاریخ آپ نے دی کہ یہ اگست 2023 تک حکومت کا ٹینیور ہے، ٹینیور اس وقت تک ہے، اور ہمیں وہ ٹینیور پورا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کہا، اور یہ اتفاق ہوا اس میٹنگ میں، پہلے ادھر سے پوچھ لیں ہم ٹینیور پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ پوچھنے کی بات نہیں، یہی میں نے جو بات کی ہے، بات یہ ہے کہ ان فیصلوں کی اونرشپ، اس کا وزن، یہ خرابی ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ خرابی ان 4 سالوں میں ہوئی ہے جہاں پر آج معاملہ پہنچا ہے۔ آج کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے، میری بات سن لینا، آج اس کے حل تلاش کرنا ہے، اور حل یہ ہے کہ سب اس فیصلے میں شامل ہوں، کیونکہ اگر یہاں تک ہم پہنچے تو سب اس خرابی میں بھی شامل ہیں۔ یہ ضرورت ہے آج ملک کی۔ باقی آپ جب کہتے ہیں اونرشپ لینی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹرانسلیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر ہماری حکومت اگلے 7 سال کوئی نہیں کرائے گا۔ دیکھیں، 7 سال اگر میں کام کر رہا ہوں، حکومت کسی کو گرانے کا حق بھی نہیں ہے، میری کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اگر میرا کوئی کولیشن، چلیں میں اس کو ریفریز کر لیتا ہوں، ہماری حکومت کو پھر کھڑا رکھیں اگلے 7 سال۔ کھڑا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم عدم اعتماد سے آئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کولیشن ہے، اگر وہ کولیشن بریک اپ ہوتا ہے تو بالکل حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ میں آرٹیفیشل سپورٹ نہیں مانگ رہا، لیکن میں انٹرفیئرنس بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ انٹرفیئرنس نہ ہو، کاف لیگ کل علیحدہ ہو جائے، 2 لوگ، وہ ووٹ ہیں آپ کے پاس، 173 میں سے 2 ووٹ منحرف تو اب ختم ہو گئے، آپ بنیادی طور پہ تو 1 ووٹ کی حکومت، 2 ووٹ کی حکومت ہے۔ اگر کاف لیگ کل فیصلہ کر لے کہ چیمہ صاحب، جیسے کہ آج پرویز الہی صاحب نے کہا کہ چوہری سالک اور چیمہ صاحب وہ تو واپس آئیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ حکومت تو گر جائے گی۔ اب آپ کو چاہیے کوئی آپ کو یہ گارنٹی کر دے کہ آپ کو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے۔ کہ کولیشن اکثریت کھو بیٹھتی ہے تو بالکل ختم ہو جائے، بے شک کوئی بات نہیں، پھر جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں جہاں ملک کے حالات ہیں، کیونکہ آج الیکشن ہوتے بھی ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 5-7 مہینے چاہیے الیکشن کمیشن کو، تو کل جو حکومت بھی آتی ہے یہ حالات تو اس سے بدتر ہی ہوں گے نا، حالات اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتے۔ تو آج ایک حکومت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، اس کے پاس جو بھی ایک عوام کا مینڈیٹ ہے اور وہ کام کرے
تو مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کرنا، بجلی ڈیزل مہنگا کرنا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے، یہ بھی سب کہہ رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے دیکھیں، میں نے اس کے آپشنز دیکھے، میرے پاس کیا طریقے ہیں اس معاملے کو سسٹین کرنے کے. آپ فزیکلی یعنی پیسے کے حوالے سے آپ سسٹین کر سکتے ہیں. 100 ارب مہینے کی بات ہے، آپ نے 5600 ارب کا ڈیفیسٹ آلریڈی بجٹ کے اندر موجود ہے. تو ان 2.5-3 مہینوں میں 250-300 ارب اور ہو جائے گا. وہ قیامت تو نہیں آ جائے گی. یہ ذمہ داری کا فیصلہ نہیں ہے. میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری کا فیصلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں، جو آپ نے آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھنا ہے، جو آپ نے ان سے وعدے کیے تھے، جو آپ نے ایک ریسپانسبل، ایک ذمہ دار حکومت کے طور پہ کام کرنا ہے، وہ بات کہاں جائے گی؟ اس فیصلے میں سب کی شمولیت ضروری ہے. یہ وزن میں اکیلے برداشت نہیں، یہ حقیقت ہے. اگر وہ نہیں آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہمیں گارنٹی نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں آپ اونرشپ کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھیں، ہمیں سپورٹ کہ ہاں یہ آج ملک کی ضرورت ہے. اونرشپ کہ ہاں ہم سب اس فیصلے میں شامل ہیں. یہ خرابیاں ہم سب کی واچ میں ہوئی ہیں. میں تو این ایس سی کا حصہ نہیں چلے میں ایک اور سوال تھا. پوچھتا ہوں شاید صاحب. وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ، ہاں پاکستان کی ضرورت ہے، بالکل کریں فیصلہ، ہم تیار ہیں. لیکن ہم 1.5 سال، یہ مجھ سے نہ سمجھے کوئی کہ میں کہوں گا کہ آپ 1.5 سال حکومت ہم 1.5 سال کی بات نہیں کرتے، لیکن ساتھ کھڑے ہوں. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیوں چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کو حکومت کا ٹینیور بھی نہیں چاہیے، آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خرابیاں میری پیدا کردہ نہیں ہیں. یہ وزن مجھ پہ نہ ڈالیں. اگر آپ نے، ہم سب محب وطن ہیں نا، آپ بھی مجھ سے محب وطن ہیں، پھر بیٹھیں سب اس فیصلے کو قبول کریں. کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا؟ میں تو دعوت دے رہا ہوں نا. نہیں، مجھے یہ بتانا، میرا آپ کو جو پروپوزل ہے، میں صاحب وزیر اعظم رہے ہیں کہ ملک کے سارے، جی آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی پارٹی 3 دفعہ اس ملک پہ حکومت کر چکی ہے. کیا کبھی آپ نے کسی فیصلے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جب تک خارجہ پالیسی کا فیصلہ نہ ہو کہ جی بلائیں ساروں کو، ہم نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، بلائیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو؟ نہیں ہوتا یہ پاکستان میں. آج غیر معمولی حالات. کیا غیر معمولی حالات ہے؟ معیشت کے آپ کو اپنی مقبولیت کا مسئلہ ہے سر، اور کوئی مسئلہ نہیں. مقبولیت کی بات نہیں ہے، مقبولیت کی بات نہیں ہے. جب تک اس کی اونرشپ وائڈ سپریڈ نہیں ہوگی، سارے اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. معمولی حالات میں اگر میں حکومت ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں، جو معیشت کے حالات ہیں وہ کم از کم میری جو نالج تھی اس سے پہلے اس سے بہت بدتر ہیں. ان باتوں کو چھوڑ دیں، میں کس نے کیا کیا، وہ کہانیاں آپ ڈیبیٹ کریں، وہ بھی کہانیاں بہت ساری ہیں. لیکن آج بات کریں ملک کی. آج میں اپنی جماعت کی بات کروں، آپ اپنی جماعت کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ جو اس کی بات کریں، دوسرے اپنی کہانی الاپیں، اس سے کام نہیں. پر یہی تو ہوتا پاکستان میں. نہیں، یہ ہوتا رہا ہے نا، 3.5 سال یہ تو کیا، پیٹرول بم گرا دیا، اسی سے آپ یہاں پہنچے. اسی سے آپ جو لیکن میں آپ کو اپوزیشن کی واقعہ ابھی سناتا ہوں. جب بھی پیٹرول مہنگا ہوا، آپ لوگوں نے کیا کہا. میں 2 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سارے اونرشپ لیں، جب بھی حکومت کرتی ہے، یہ آپ نے واحد پارٹی نہیں ہے جس نے کیا. عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا جب آپ کی حکومت تھی. انہوں نے کہا جب 1 روپیہ مہنگا ہو ڈالر تو یہ اتنے ارب کا قرضہ ہوتا ہے، جب یہ ہو جائے تو وہ سب باتیں موجود ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جس طرح معیشت کو چلایا گیا ہے، آپ کبھی بھی پیٹرول کی جو قیمت ہے پاکستان میں، وہ قیمت خرید سے کم نہیں ہو سکتی. آپ نے قیمت خرید سے کم کر دیا. آج اس کے اثرات جو ہے وہ ملک کی معیشت کو ڈبوتے ہیں. اور صرف وہ نہیں، جو آپ نے وعدے کیے تھے، ایگریمنٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہے مفتاح صاحب نے کیا کہا تھا؟ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو آپ نے ایگریمنٹ، میری بات سن لینا. مفتاح صاحب نے جو کہا ان سے جواب پوچھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف سے، آپ نے 2 ہفتے بعد نہ صرف نفی کر دی بلکہ مکمل طور پہ ایک یو ٹرن لے کر ایسی ملک کی معیشت کے حالات کر دیے جو سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کا خیال ہے مفتاح اسماعیل گڈ فائنانس منسٹر ہے یا بیڈ فائنانس منسٹر؟ جی گڈ فائنانس منسٹر ہے، فائنانس کو جانتے ہیں. آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک کالم ری ٹویٹ کیا، میں نے بڑا کوشش کی کہ اس میں کوئی اور کام کی چیز مجھے نظر آئے. سیاسی جو معاملات تھے وہ تو ایک روٹین کی بحث ہے جو ہم بھی آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس میں جو چیز سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، معاشی بحران کے حل کے لیے جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا ہے، تو وہ اس ملک کی معیشت کی زبوں حالی سے واقف نہیں، یا پھر جان بوجھ کر ملک کو معاشی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس سینیٹر اسحاق ڈار جیسے معاشی ماہر کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت تھی؟ مفتاح اسماعیل فیکٹری کے مالک ضرور ہیں، معاشی ماہر نہیں. اور اس طرح کے وزیروں کو میں نے دیکھا ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے ایک اخبار میں پسند فرمایا ہے، ایک آرٹیکل کو آگے کیا ہے.
میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. آپ اسحاق ڈار صاحب کے ویو سے جی میں اس بات سے اس کو ری ٹویٹ کرنے سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار صاحب کی پارٹی کے فائنانس منسٹر ہیں. اگر ان سے کوئی شکایت ہے تو ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. اس سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے, جس کی آپ نے ذکر کیا, ابہام پیدا ہوتا ہے, اس سے اثر پڑتا ہے پارٹی کی کارکردگی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کب بلا رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں. نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا نا, میری رائے, میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں. آپ نے مجھے ایز اے پی ایم ایل این لیڈر بلایا ہے, میں آ گیا ہوں. میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے کہ میری نظر میں آج کے غیر معمولی میری نظر میں آج کے غیر معمولی حالات میں یہی حل مجھے نظر آتا ہے. اگر اونرشپ کوئی اور نہیں لیتے تو پھر آپ حکومت چھوڑیں اور گھر جائیں, الیکشن میں جائیں. الیکشن جب ہوگا وہ دیکھی جائے گی. بات الیکشن تک نہیں پہنچے گی, بھی بتا دوں آپ کو. جو آپ کے ملک کی معیشت کے حالات ہیں, آپ الیکشن ان کو حل نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس معاملے کو مینیج نہیں کر سکتا. آپ کی معیشت بہت بگڑ جائے گی, بہت مشکل حالات میں آپ چلے جائیں گے. الیکشن سیاست ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے. یہ بھی کہا گیا آپ کو کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو شرائط مان کے اس کو چلا لیں, پھر اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن میں چلے جائیں. نہیں ایسی دیکھیں, شرائط میں نے نہیں ماننی, شرائط آپ نے ایز اے ملک مانی ہوئی ہیں, آپ نے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ جھوٹ بول کر آ گئے, آپ نے یہاں آ کر مکمل نفی کرنی شروع کر دی اور ہر قسم کا بوجھ جو ہے ملک پر ڈال دیا. اب آپ جس کے پاس بھی جائیں گے, آپ کو قرضے لینے ہیں, آپ کی ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, استحکام دینا ہے, ہر شخص یہی کہے گا بھئی آپ تو ذمہ دار لوگ ہی نہیں ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں جو پیٹرول قیمت خرید سے کم بیچ رہے ہیں, جو ڈیزل قیمت خرید سے کم بیچ رہے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے آج ہمیں اپنی ان سیاسی گیند سے ان چھوٹے چھوٹے مفادات سے ہٹ کر 3 مہینے پہلے کیا کہہ رہے تھے, صرف اس لیے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست معیشت پر ہوتی ہے. اس وقت کے معاشی فیصلوں کو ہم پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ اس سے میں پولیٹیکل کیپٹل ملتا ہے. تنقید کرنا حق ہے سر, تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے. جو آج آپ کہہ رہے ہیں ہم پہ پھر کوئی تنقید کریں, مشکل فیصلہ کریں. جب پیٹرول مہنگا ہوا تو آپ نے کیا کہا, جب پیٹرول سستا ہوا تو آپ نے کہا سن لینا سر. بالکل میں قبول, میں مانتا ہوں جو میں کہتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں. پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے. رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر. حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے, کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کا عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے. پاکستان میں 120 روپے 125 روپے برنٹ کا بھی تیل امپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمت 110 روپے سے اوپر نہیں گئی. آج کیوں 160 روپے اس ملک کی عوام ادا کر رہے ہیں. 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. اور اب کیا کہنے سر, یہ آپ بھی سن لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. فیبری میں پیٹرول پرائسز 10 روپے گرا دی اور ساتھ میں اعلان کیا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز نہیں بڑھاؤں گا. ایک ایسی چیز جو انٹرنیشنل آئل پرائسز سے لنکڈ ہے, خان صاحب فیبری میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے میں نہیں بڑھاؤں گا. پیٹرول کی نئی قیمت اوگرا نے 171 کرنے کی سفارش کی ہے. اس سفارش کو وزیر اعظم صاحب نے قبول نہیں کیا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا. 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی, تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. پہلے یہ پیٹرول بم تھا. پہلے مفتاح اسماعیل صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ یار $1 ارب کے لیے ہم پیٹرول اور لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کی معیشت کی ضرورت ہے. سو یہ سیاست ہے؟ نہیں, سیاست نہیں ہے, حقائق ہیں. حقائق یہ ہیں کہ آپ نے 30 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی تھی اور اس کو ہر مہینے 4 روپے بڑھانا تھا. یہ آپ نے وعدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ. 17% سیلز ٹیکس تھا, آپ نے سیلز ٹیکس بھی ختم کر دیا, پیٹرولیم لیوی بھی ختم کر دی, آپ نے قیمت بھی 10 روپے گرا دی اور یہ کہا کہ 30 جون تک قیمت بڑھے گی نہیں. کیونکہ آپ پریشر بہت ڈال رہے تھے. پریشر کی بات نہیں ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا آپ نے پریشر میں ملک کے معاملات کو چلانا ہے. آج آپ کا بھی ڈائلیما وہی ہے جو کل اس گورنمنٹ کا ڈائلیما تھا. جی تو بالکل اس گورنمنٹ کا ڈائلیما تھا. تو اسمبلی میں آتے, بات کرتے,
मदद मांगते ऑपोजिशन से, गालियां ना निकालते तो मामला आगे चलता, सब ओनरशिप लेते, बताते कि मुल्क के हालात क्या हैं, झूठ ना बोलते। तो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले, जैसे आप आज कह रहे हैं कि इलेक्शन रुक जाएगा अगर खुदा न खासा आपने इतनी खतरनाक पिक्चर पेंट की है, उस वक्त आप कहते हैं कि अगर हमारी सियासत हमारे साथ ठीक करोगे तो फिर तो मुल्क के लिए फैसला करेंगे, नहीं ठीक करोगे तो फिर तुम शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी भी तकरीर में कहा कि मिलकर मुल्क की मईशत के फैसले करें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें ताकि ये मामला आगे चले। आज भी इसकी जरूरत है, कल भी इसकी जरूरत होगी। आपको अपने सियासी मामलात एक तरफ रखने पड़ेंगे, आपने मुल्क की मईशत के लिए सबने मिलकर काम करना होगा। तनकीद आप बेशक करें, मैं गलत फैसला करता हूं, तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन जो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है आप उसकी नफी नहीं कर सकते। आज इस बात को सारे कबूल कर लें कि मुल्क के हालात मुश्किल हैं, मुल्क तकलीफ में है, अवाम तकलीफ में है। आपके सामने एक मुल्क के साथ क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, आपके सामने सारे मामलात। इसलिए इन चीजों से सबक हासिल करें, सियासत होती रहेगी। ठीक हो गया। सर ये बताएं, एज अ पॉलिटिशियन, आई मीन ये 88 से आपने 35 साल हो गए जी, 88 से आपने शुरू किया, 34 साल हो गए सर जी, 35वां साल है, 35वां साल है। आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं होते नजर आ रहे? देखिए, इलेक्शन ना होना सबसे बड़ी खराबी है। इलेक्शन का चोरी होना उससे बड़ी खराबी है। 3 महीने में इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बयान दे चुका है आज से महीना पहले। इलेक्शन कमीशन से मेरी बात हुई थी, मैं आपको उनका बता दूं, बड़े सीनियर हमसे बात। अगर आज आप हमें कहेंगे इलेक्शन हम करा देंगे, उनको हल्का बंदियों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, क्वालिटेटिव इलेक्शंस के लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहते हैं अगर असेंबली टूट गई हम 3 महीने में इलेक्शन करा सकते, इसको साइड पे कर दें, 3 महीने में करा देंगे, इसको साइड पे कर दें। सियासी तौर पे आपको लगता है कि ये असेंबलियां अब 4 महीने से, अब मैं एक करके 4 महीने से आगे जाती नजर आ रही हैं या आपको कम वक्त में? मैंने बताया इसका दारोमदार इस फैसले पर है कि क्या आप इन मुल्क के आज जो हालात हैं, जो मुश्किल फैसले हैं, जो नामुमकिन फैसले हैं, क्या उसमें सब ओनरशिप कबूल करते हैं? अब मैं लार्जर पिक्चर में ये सब जानते हुए, ये लार्जर पिक्चर भी उसके अंदर है ना। लेट मी रिफ्रेश माय पॉइंट। आपको पता है कि मुश्किल फैसला क्या है, आपको पता है कि उसमें खदशात क्या हैं, उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट क्या है, आपकी पॉलिटिकल कॉस्ट जिसको आप सियासी कीमत कह रहे हैं वो ये है। उधर से 2 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में और फिर आपकी पार्टी के अंदर ये एक बात फिर भौचाल आ गया कि ये क्या हो रहा है। इस सारे तनाजुर को देखते हुए शायद खाकान अब्बासी साहब क्या सोच रहे हैं? ये फैसला शायद खाकान अब्बासी का नहीं है। मैंने आपसे सियासी तज्जिया मांगा, मैंने आपको बता दिया सियासी तज्जिया मांग रहा हूं। अगर आपको सपोर्ट मिलती है तो आप टर्म पूरी करें, अगर आपको सपोर्ट इन फैसलों की नहीं मिलती तो आज ही हुकूमत छोड़ दें। और आपको टर्म सपोर्ट सपोर्ट से क्या मुराद है सर? वो आपको गारंटी दे कि आपकी हुकूमत 1.5 साल चलेगी? गारंटी मुझे नहीं चाहिए। आपको गारंटी चाहिए ना सर? कोई गारंटी नहीं चाहिए। यही तो, और क्या सपोर्ट चाहिए? गारंटी मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी गारंटी मेरी सियासत है। मुझे आज उन फैसलों का जिसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुल्क की मईशत को यहां पहुंचाने का, उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने मुश्किल फैसले करने हैं। आप मेरे साथ खड़े हों, हिस्सेदार बने, सब स्टेक होल्डर्स। बात मुल्क की है ना, और हमें कमजोर ना करने में गिराए नहीं जी। आप यकीनन कमजोरी आएगी अगर ये फैसले सिर्फ मैं करके अवाम में इसका रिएक्शन आएगा, लेकिन जब अवाम को महसूस होगा कि सब एक बात कर रहे हैं, ये हालात को समझते हैं, तो वो भी इस बात को कबूल कर लेंगे कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले हो रहे हैं। सियासी तौर पर भाई, अब आप सियासी बात करते हैं, इस वक्त मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी है, किसी को पता नहीं है। जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद में ये बहस हो रही है कि क्या आगे इलेक्शंस होने चाहिए, टर्म पूरा होना चाहिए। ये इंस्टेबिलिटी आपको बढ़ती नजर आएगी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने एक धरने की कॉल दे देनी है, उन्होंने फैसला किया वो शहर बंद कर देंगे, इस्लामाबाद बंदे ले आएंगे। मुमकिन है कि आप उसमें से निकल जाएं और हुकूमत ना गिरे, लेकिन इमरान खान साहब घर नहीं बैठेंगे, मजीद इंस्टेबिलिटी वो करते रहे ना जी। आपको सियासी अमल है, वो करते रहे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ये उनका हक है। अगर वो समझते हैं कि उनके अमल से मुल्क का फायदा होगा तो बेशक करते रहे, हर रोज करें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज मुल्क में सियासत की सानवी हैसियत हो गई है। आज मुल्क में सियासत की गुंजाइश नहीं है। आज सबसे पहले आपने मुल्क के मामलात को हल करना है, क्योंकि आपका मुल्क बेपनाह तशवीशनाक हालात का उसको सामना है। अगर आपने सियासत ही खेलनी है तो खेलते रहें, वो आपका फैसला है। अवाम उसको जिस नजर देखेंगे वो आप समझ जाएंगे। लेकिन आज जरूरत यह है कि हम सब एक टेबल पर बैठें, इन मुल्क के मामलात को हल करें। सियासत की वक्त बहुत बाकी है। अभी मरकज और पंजाब के ऊपर मैं ब्रेक ले लूं,
مرکز میں ایک ووٹ کی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت شاید نہ زیادہ چل پائے حمزہ شہباز صاحب کی. منارف اراکین ہیں, کل ECB کا اگر فیصلہ آ گیا, ابھی ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ ان کو لگے کہ یہ, جیسا کہ بعد میں نظر آیا کہ پارٹی نے کہا کہ آپ نے پرویز الہی کو ووٹ دینا, انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیا, ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. ظاہر یہ سارے فیصلے ہونے ہیں, مزید انسٹیبلٹی آئے گی ان فیصلوں کی وجہ سے. پنجاب کا کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اتحادی کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اتحادیوں کو, کہ کیا اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ ان سب باتوں پر ذرا بات لگ بریک لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, آپ لندن گئے, سب سے پہلے خبر آئی کہ آپ نے پورا دن میاں صاحب کے ساتھ گزارا. پھر میاں صاحب نے آپ کی باتیں سننے کے بعد جس میں آپ نے ان کو کہا کہ فوری الیکشنز کرانے چاہیے, ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, انہوں نے ساروں کو لندن میٹنگ کے لیے بلا لیا اور پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نے حکومت چلانی ہے. کس نے کہا تھا ان کو کہ حکومت چلانی؟ یہ بات مکمل طور پہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. میں امریکہ گیا تھا, واپسی پہ میں رکا, میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی لندن میں, ہم نے سیاست پہ بات چیت کی. وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا. نہیں فیصلہ نہیں, کنونس کرنے کی بات ہوتی نا کہ آپ کا ویو تھا ایک. کنونس کرنے کی, وہ تو ایکسچینج آف ویوز تھا, وہاں پہ کوئی کنونس کرنے کی بات ہی نہیں تھی. آپ کا تو ویو تھا نا کہ الیکشن کرائیں سیدھا. نہیں, میرا ویو یہ تھا کہ اگر آپ یہ مشکل فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں پھر آپ کو ایک دم حکومت چھوڑ دینی چاہیے. میرا آج بھی یہی ویو ہے. لیکن میرا یہ ویو بھی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات کو ترجیح دیں اپنی سیاست پر اور فیصلے کریں, لیکن اس کے لیے ماحول پیدا کریں. جیسے میں نے کہا, ایک آپ کو سجیشن دی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ کی, ایک وائڈ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ جو ہے, اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ فیصلہ جو لندن جانے کا ہے یہ شہباز صاحب نے خود کیا ہے. اچھا, یہ ان کی یہ میاں صاحب نے کسی کو یہ بلایا فیصلہ نہیں. کس نے کرنا ہے کہ حکومت الیکشن ہونے چاہیے, شہباز صاحب نے یا میاں صاحب؟ یہ فیصلہ جماعت کرے گی, اس میں مشاورت ہوتی ہے. 3 دن لندن میں پورا دن مشاورت رہی ہے, یہ سب باتیں ڈسکس ہوئی ہیں, اور میں اسی کا خلاصہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں, لیکن مشکل فیصلے صرف ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس میں سب کی رائے, سب کا کنسنسس, سب کی سپورٹ, سب کی اونرشپ ہوگی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اتحادیوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. کتنا؟ اتحادی اپوزیشن ہمارے ساتھ رہے ہیں, پی ڈی ایم میں آپ کے ساتھ رہے ہیں. نہیں, پی ڈی ایم میں بالکل, پی ڈی ایم میں علیحدگی ہو گئی تھی, اپوزیشن میں اکٹھے رہے ہمیشہ سے. آپ کا جو خواجہ صاحب تو کہتے ہیں میں اسد داری کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتا, وہ ان کا تو ایک بڑا اسٹیٹڈ ویو ہے اس چیز. انہوں نے کہہ دیا, یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں, اس طرف سے بھی ہوئی ہیں, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, سیاست ہے. انہوں نے آپ کو ڈچ تو کیا جب وہ پی ڈی ایم میں تھے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں ایز اے PMLN آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب پی ڈی ایم بنی, آپ نے کہا انہوں نے باپ کے ووٹ لیے, آپ نے کہا وہ آ کے معافی مانگے ہیں, شو کاز کر دیا آپ نے ان کو, آپ کا خیال تھا انہوں نے زیادتی کی ہے, انہوں نے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ توڑی ہے, وہ آپ کے ساتھ اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس پر کھڑے نہیں رہے. آپ کو کس وجہ سے یہ ٹرسٹ آج ہے کہ اتحادی اب آپ کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں کھڑے رہیں گے؟ کس وجہ سے یہ کانفیڈنس آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی, اس کے معاملات کی نفی کی گئی تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑ دیا, لیکن ہم اپوزیشن میں اکٹھے رہے, اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی اپوزیشن عدم اعتماد کرنے میں کامیاب ہوئی, وہی اپوزیشن آج کولیشن گورنمنٹ ہے. تو میں بالکل اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ہم سب اس میں اکٹھے ہیں. جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے فیصلے ہوں گے, کوئی اس کی نفی نہیں کر سکتا. آپ کو یہ بھی سوچ ہے کہ نفع سب کا, نقصان مسلم لیگ نون کا, یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی درست ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہے, یہ فائنانس منسٹر PMLN کی گورنمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے, لیکن کابینہ فیصلے کرتی ہے. کابینہ میں بڑی ہر شدت سے ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے فیصلے ہوں گے. آپ کی بات درست ہے, ہو سکتا ہے مجھ پہ اس کا اثر زیادہ ہو کہ لوگ کہیں جی حکومت PMLN کی تھی, یہ غلطیاں ان کی ہیں, لیکن یہ پھر سیاست میں باتیں قبول کرنی پڑتی ہیں. سر کتنا دن ہو گئے, کافی دن ہو گئے, 3 ہفتے ہو گئے تقریباً اس حکومت کو بنے ہوئے. سوال یہ ہے, اور جو سارے آپ سے اب آئی ایم شیور انکریزنگلی پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ سارے یہ بار بار بات کرتے ہیں اونرشپ ہونی چاہیے, لیکن جو اونرشپ کا راستہ ہے وہ تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا کہیں سے. مطلب کس کی اونرشپ مانگ رہے ہیں؟ ٹائم از رننگ آؤٹ. آپ اونرشپ خیر مانگ کس کی رہے ہیں یہ تو مجھے پتا آپ کس کی مانگ رہے ہیں, لیکن آج کے حالات دیکھ کر اور لیک آف ڈیسیژنز یعنی فیصلے نہ ہوتے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک اونرشپ نہیں ملی ہے وہاں سے. نہیں, لیک آف ڈیسیژنز کی بات نہیں ہے. ہم نے جو ایشوز تھے ان کو دیکھا ہے, اور آپ یقین کریں جو ایشوز تھے وہ میری کم از کم نالج سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں, بہت زیادہ. فیصلوں کی اتنی کمی رہی ہے, اتنے غلط فیصلے کیے گئے جن کا آج پورا ملک بھگت رہا ہے. وہ بہرحال معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اب ہم نے فیصلے کرنے ہیں, اور میں نے آپ کو اس کا اپنا
جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، ورنہ میں اس خرابی کا ذمہ آپ دار، اگر وزیر اعظم ہوتے ورنہ- تو آپ تک کر چکے ہوتے یا ابھی سوچ رہے ہوتے کہ کوئی اونرشپ لے لوں؟ نہیں، یہ فیصلے کولیشن گورنمنٹ کرتی ہے، یہ فیصلے جماعت کرتی ہے، ایک شخص کے نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم شہباز نے صاحب- سر وزیر اعظم نے نہیں فیصلے نہیں کرنا یہ آپ کو غلط فہمی ہے، وزیر اعظم صرف فیصلے نہیں کرتا، کابینہ فیصلے کرتی ہے، اسپیشلی کولیشن گورنمنٹ میں وزیر اعظم تو کابینہ تو کہہ چکی نا آپ کو بڑھائیں قیمتیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، پیپلز پارٹی نے آج کابینہ- کہہ رہا صاحب کو میں سنتا ہوں ساروں نے اس میٹنگ میں کہا آپ کریں مشکل فیصلے، ایم کیو ایم کہتی ہے کریں مشکل فیصلے، وہ مشکل فیصلہ آپ سے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے وہ راستہ آپ کو بنانا پڑے گا، جس کا میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں بھی اور سانو کچھ یہ کچھ فیصلے کہیں بھی نہ۔ کوئی کولیشن بھی، یہ خرابی میری پیدا کردہ سر، یہ نہیں ہے۔ گارنٹی تو آپ کو کوئی اگر نہیں یہ دے گا کہ میری عمران پیدا خان کردہ آپ پر ہوتی، یہ میری پیدا کردہ ہوتی، میں فیصلے کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ ملک کے مفاد میں ہے۔ اب سر فیصلے، یہ کو گارنٹی آپ کو کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان آپ پر تنقید نہیں کرے گا۔ سر میں آپ تنقید بے شک کریں، پھر کیا آپ اس ٹیبل پر جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بیٹھیں، یہ کہیں کہ ہاں یہ ملک کے آج حالات ہیں، یا کہیں گے نہیں ہے۔ آپ کو ان کا کیوں چاہیے؟ آپ تو کہتے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو سیاسی معاملات ڈالر پٹرول ڈیزل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کو کس کو نہیں ہونا اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ تو این ایس سی میں موجود ہے نا، لیکن کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کا کام ہے سر ڈالر اور پٹرول کا فیصلہ اکانومی کرنا۔ سے بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہوتا، اسی لیے کمیٹیاں بنی ہوتی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سے جب بھی ڈالر پٹرول ڈیزل اکانومی معیشت آئی ایم ایف یہ فیصلے ہوں گے اس میں ان کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ تو کہتے ہوتے تھے ووٹ کرتے ہوتے ان کا کام ہی نہیں ہے تو بارڈر پہ رہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ملک کے حالات اتنے غیر معمولی ہوں جہاں پر آج ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں غیر معمولی حالات نہیں ہیں تو پھر چلنے دیں۔ آج ملک کے حالات غیر معمولی ہیں، کم از کم میں ان کو بے پناہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میری نظر میں حال یہی ہے کہ ایک اونرشپ ہو سب کی، سب سٹیک ہولڈرز کی، اور وہ فیصلہ کریں کہ کیسے ملک آگے چلے گا۔ آپشنز گورنمنٹ دے گی، امپلیمنٹ گورنمنٹ کرے گی، لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اثرات منفی ہوں گے عوام پر، تو ان کے جب بھی آپ نے حالات کو درست کرنا ہوتا ہے، ڈالر سنیں آپ کو بڑے مشکل، ڈالر 122 24 26 جتنے میں بھی تھا وہاں سے 182 پہ آ گیا اس حکومت میں۔ مہنگائی ہوئی نا، جس پہ آپ نے کہا انفلیشن دیکھیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن 3.5 سال سے تقریباً چلتی آ رہی ہے، if I'm not mistaken۔ میری معاشی اعداد و شمار اتنے اچھے نہیں ہیں۔ مہنگائی آپ نے اس کو کہا، مہنگائی پچھلے 3.5 سال میں پیٹرول کی قیمتیں آپ نے خود کہا 160 روپے پہ چلی گئیں۔ یہ سارے فیصلے ہوئے نا اس ملک میں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہی فیصلے کرنے کے ڈالر کو، آپ نے پٹرول کو شاید 170-80 پہ لے کر جانا ہوگا، وہ 160 تک لے کر گئے، آپ کو 180 پہ لے کے جانا ہوگا۔ کیا پرابلم ہے اس میں؟ وائی ڈو یو وانٹ دیم؟ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہے بچہ لگا رہا ہے میں تیرے نام؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہتا میں، NSC میں اور کس کو چاہتے ہیں میں آپ؟ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہتا ہوں، کیونکہ آج صرف ایک پیٹرول کی بات نہیں ہے، آج آپ نے بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور جب آپ سب اکٹھے اور ہوں کون گے، کون سٹیک ہولڈرز ہیں؟ سٹیک ہولڈر بتائیں مجھے۔ این ایس سی میں ایک تو افواج پاکستان کے سارے چیفز بیٹھے ہوتے ہیں، عسکری قیادت ہوتی ہے، ساری عسکری قیادت ہے، اور آپ کی حکومت بیٹھی ہوگی۔ قیادت ہوتی ہے۔ میں صدر کی بات کر رہا ہوں، صدر کیا کرے گا؟ صدر بیٹھا ہو، وہ اس فیصلے میں شریک ہو، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، جو باہر کی جو ایجنسیز بھی ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہ یہ آج دیکھتے تک ہیں۔ کون سا آئی ایم ایف کی ڈیل سر صدر کو ٹیبل پہ بٹھا کے ہوئی ہے؟ آپ ایسے حالات پہلے کبھی پیدا ہوئے ہیں؟ کیسے میں تو جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی تھی آپ نے کہا آئی ایم ایف جانا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی حالات پھر چلنے میں دیں۔ نہیں کہہ رہا یہ بات، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب 2018 کی حکومت آئی تو کہا، سر میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں، مجھے رائے مانگی ہے، میں حالے میں آپ کو رائے بتا مانگنا ہے دیا۔ جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں جب آپ کی حکومت جا رہی تھی، مفتاح اسماعیل نے کہا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، یہ آئی ایم ایف ڈیلے کیا، آپ نے کہا بربادی اس لیے آئی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے، انہوں نے کہا نہیں مشکل اور نہیں جی برباد کر دیا آپ نے۔ آج وہی کام دوبارہ ہو رہا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ملک برباد ہو جائے گا، آپ بھی کہتے ہیں ملک برباد ہو جائے گا، لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ جی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا اگر ہم سب باتیں کریں گے، جو کچھ کرنا تھا کر دیا نا، اب ہم ماضی کو کریتے رہے، وہ ایک مقدمہ بنا لیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے، یہ لائیو ٹی وی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کا ملک آج مشکل میں ہے، بہت غیر معمولی حالات ہیں، اگر آپ نے توجہ نہ دی سب نے مل کر معیشت پر، آپ کے حالات اس سے بے پناہ خراب ہو بالکل جائیں ٹھیک، گے۔ میں نے مان لیا۔ اللہ کرم کرے، مجھے اللہ آپ کو بچائے۔ پریزیڈنٹ کا اس ٹیبل پر بیٹھنا حالات کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ اس ملک کا صدر ہے نا، اس ملک کا صدر ہے، وہ بیٹھے، اس کو علم تو ہو نا۔ جب آئی ایم ایف دیکھے گا کہ ملک کا صدر بھی بیٹھا ہے فیصلے میں، ملک کے اپوزیشن لیڈرز بھی بیٹھے ہیں، ملک صدر نہ بیٹھے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈیل نہیں دے گا۔ یار میں کہہ رہا ہوں نہ بیٹھے نا، وہ نہیں آتے، سب کو شامل کریں اس فیصلے میں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔
یہ مذاق کی بات نہیں ہے سر مجھے کہ سمجھ صدر نہیں آ نہیں رہی بیٹھے گا. میں آنیسٹلی آپ سے بول رہا صدر ہوں I پاکستانی don't understand why you want the president to sit there. Sir, You are the غیر political leadership, میں- they are the military میں- leadership. I understand آپ کہہ رہے ہیں فوجی بیٹھے اور ہمارے ساتھ فیصلہ میں یہ کریں. کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے حالات اتنے غیر معمولی ہیں کہ آپ کے صدر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, آپ کے چیف منسٹر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, آپ کے پولیٹیکل لیڈر کو بھی بیٹھنا پڑے گا, اور ان کو سننا پڑے گا کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کے حل کیا ہیں, اور ان کی مشکلات کیا ہیں. اور اگر وہ نہیں بیٹھے, چیف منسٹر کے پی کہتا میں نہیں پھر آتا, عوام کو جواب دیں, پھر عوام کو جواب دیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ملک کی, ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے, ہم نے کھیل کھیلنا ہے, بس ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا وزن نہیں اٹھانا نہیں چاہتی, اٹھاتی تو ہم موجود ہیں, پھر آپ اس طرح کے, ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ حکومت کرنی ہے نہیں کرنی. اور پھر اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اٹھانا یہ وزن, نہیں اٹھانا تو پھر آپ جائیں الیکشن میں, پھر جائیں الیکشن میں. تو کتنے عرصے میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ یا تو فیصلہ کرو یا الیکشن کا فیصلہ کرو؟ آپ کے خیال میں ٹائم فریم کیا ہے؟ اس کا ٹائم فریم آج رات ہے, اس کا ٹائم فریم کل ہے, اس کا ٹائم فریم کل, جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 2 ہفتے انتظار ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے الیکشن بھی پیچھے رہ جائیں گے, آپ کی سیاست بھی پیچھے رہ جائے گی, معیشت آگے آ جائے گی. یہ حالات کو سمجھیں, یہ کھیل نہیں ہے جو ہم نے بہت کھیل کھیل لیے نا ملک میں. اب وہ ہم وہاں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر اگر آپ نے فیصلے وقت پر نہ کیے, درست نہ کیے, سب نے ان کی ذمہ داری قبول نہ کی, تو آپ کو ملک آگے نہیں چلے گا. اللہ خیر کر, صحیح ہے نا, کہ اتنا ڈرائے تو نہ. میں ڈرانے کی بات نہیں, اب نہ ڈریں آپ کہیں نہیں ایسے جیسے تماشا ہے چلتا رہے گا. مجھے اس بات پہ بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے اپنے ملک کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پر معیشت پر بھی سیاست ہو. انفارچونیٹ ریالٹی ہے. پچھلے 12-13 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے پیپلز پارٹی نے حکومت کی, آپ نے گورنمنٹ کی, ہر اپوزیشن نے معیشت پر پالیٹکس کی ہے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی سب نے کی. آپ پہلی گورنمنٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مشکل فیصلہ نہیں کریں گے جب تک اپوزیشن ہمارا ساتھ نہیں دے گی. پچھلی حکومت کہتی تھی ہم بینکرپسی 2 ہفتے میں بینکرپسی جا رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں 2 ہفتے بینکرپسی. میرے بھائی معذرت سے میں یہ نہیں کہہ رہا, یہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو حالات ہیں میرے پیدا کردہ نہیں ہیں. حالات اتنے مشکل ہیں, اتنے تشویشناک ہیں کہ ہم سب اس کو حصہ بننا پڑے گا. اگر آپ حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر جائیں الیکشن میں, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. ناظرین ایک بریک لیتے, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ تشویشناک حد تک حالت معیشت کی خراب ہے. یہ سنانا تو ان کو چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ پچھلے 4-5 وزیر اعظم جو بھی آئے ہیں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے ٹیک اوور کرتے ہی جب ہی وہ وزیر اعظم بنے ہیں. وہ کیا کہا انہوں نے, ذرا یہ سنیے گا. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. ہر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ سب تباہ و برباد کر کے چلی گئی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. اس کو بیٹھ کر سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ جب بھی یہ سارے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اسی معیشت پر وہ تنقید ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی پیٹرول مہنگا کرتا ہے, جیسے آج کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ. اس وقت جس وقت کوئی بھی, اور میں سب کی بات کر رہا ہوں, جب یہ مہنگا ہوتا ہے اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. اس وقت کہتے ہیں تمہاری غلطی ہے, تم نااہل ہو, لوگوں پر پیٹرول بم گرا دیا. پھر ہم بم کہہ دیتے ہیں پیٹرول کو. ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں پرویز الہی صاحب کے. ذرا پنجاب کی صورتحال بھی دیکھ لیں. بھٹی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھٹی صاحب, آج پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ چوہدری سالک اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہم کہیں گے واپس آ جائیں گے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ آپ خبر انہوں نے دیا یا یہ انہوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا کہ جی میں بات کر لوں گا اور امید ہے واپس آ جائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالی جب صدر الوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ کا کہیں گے, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے اور چودھری مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم چودھری سالک صاحب کو کنونس کر لیں گے, پوری کوشش کریں گے کہ ہماری فیملی سے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ نہیں جائے گا شہباز شریف کو. اور پہلے بھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں آپ, آنے والے دنوں میں پنجاب میں بڑے اہم دن ہیں چند. کوئی کہتا ہے 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے. سب سے پہلے بریفلی مجھے بتائیں کہ آپ کا کیلکولیشن کیا ہے, پنجاب میں کتنے ووٹ آپ کے یا نون لیگ کے آپ سے زیادہ ہیں اگر لارجر پکچر دیکھی جائے تو؟ دیکھیں جی, حمزہ صاحب نے جو ہے وہ 197 ووٹ لیے تھے
اور ان میں سے جو منرف اراکین ہیں نہیں سر وہ اس میں نہ جائے نا کہ اگر اس میں سے اتنے نکال دیں تو اتنے رہ جائیں گے. اس وقت فگر 176-75 کا چل رہا ہے نا. پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کے جو ہے وہ ایک ووٹ کی برتری حاصل ہے. ہمارے پاس پنجاب میں 173 اراکین اسمبلی ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ 171 یا 172 ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگلا سوال یہ ہے بٹی صاحب کہ کل پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں. فرض کریں ابھی نہیں ممکن ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نمبر زیادہ, اگر منعرف قرار دے دیا جائے تو دوبارہ الیکشن ہوگا, پھر جس کی زیادہ میجورٹی ہوگی ووٹنگ میں اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں حکومت توڑ دیں پنجاب کی, توڑ دیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پنجاب کے اندر اس ٹائم جو پوزیشن ہے, جو آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے, کاشف عباسی صاحب یہ ایک بہت بڑی جنگ میں دیکھ رہا ہوں, آئینی جنگ جو ہے وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے. سر آپ کی قانونی جنگ آپ جیت گئے فرض کریں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اسمبلی توڑو, پرویز الہی صاحب توڑیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو ہے وہ مرکز کے اوپر آپ فرسٹ آف آل جو ہے وہ دیکھیں نا, جب سر وہ پریشر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ کے پی توڑ دیں گے, پنجاب توڑ دیں گے, 2 اسمبلیاں توڑ دیں گے, 123 استعفے مرکز سے دے چکے, پھر تو الیکشن ہی ہوگا. کیا توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے؟ آپ اف ان بٹ 10 ووٹ کی پارٹی ہے آپ کی, جس نے آپ کو 160 ووٹ دینے ہیں, وہ آپ سے کہے گی کہ جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑیں, آپ اسمبلی توڑیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, جو ہمارا فیصلہ ہے, ہم وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اور جو ہے وہ دونوں اتحادی ہیں, ہم الائز ہیں. تو ہمارا کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم جو سابقہ عمران خان صاحب ان کی مشاورت سے ہوگا, اور اس سلسلے میں ہم وہی کریں گے جو عوام کی. دیکھیں مشورہ تو 2 طرفہ ہوتا ہے, آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک سائڈ سے آتا ہے. کیا اگر اسلام آباد سے آرڈر آیا اسمبلی توڑ دو, پھر اس میں جی یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو وزیر اعظم سابقہ عمران خان صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں, فرسٹ آف آل خان صاحب کی جو پرائیورٹی ہے وہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہے رادر دین کے. ٹھیک ہو گیا سر, مجھے بہت شکریہ آپ کا ویو جو آیا ہے. میرا خیال ہے حکومت سن رہی ہوگی, کافی زیادہ پی ٹی آئی ہے, ان کو یہ پریشانی ہو جائے گی کہ کیا ہم الیکشن کروا بھی سکیں گے اگر ہم کہیں کہ ایسی توڑو.